مامی کی دوست کی آگ بجھائی۔ میرا نام عظیم ہے۔ میری عمر 17 سال ہے۔ میں لاہور میں رہتا ہوں۔ میں اپنے ماموں کے پاس رہنے کے لیے کراچی چلا گیا۔ میرے ماموں کی فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے ماموں اور مامی اور ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے۔ میرے ماموں ایک فیکٹری ملازم ہیں اور ان کی مینیجر کی جاب ہے۔ ماموں کے پاس گاڑی اور پیسے سب کچھ ہے۔ ماموں کا گھرانہ کافی کھاتا پیتا ہے اور انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ماموں مامی سے بہت پیار کرتے تھے اور کافی دفعہ میں نے ماموں اور مامی کو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کا گھرانہ کافی کھلا سا تھا اور ہمیں کوئی بھی روک ٹوک نہیں تھی، کیونکہ میرے ماموں اور مامی کھلے ذہن کے مالک تھے اور وہ دن کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کام کر لیا کرتے تھے۔ میں نے کئی دفعہ مامی اور ماموں کو دیکھا تھا اور ابھی ماموں اور مامی کو دیکھ دیکھ کر ہی میں خراب ہونے لگا تھا۔ ایک دن چھٹی کا دن تھا۔ اتوار کے دن ہم سب بہن بھائی بھی گھر میں ہی اکیلے تھے۔ ماموں کو بھی فیکٹری سے چھٹی تھی، وہ بھی گھر پر ہی تھے، پر میں کھیلنے چلا گیا اور ان کی چھوٹی بیٹی سو رہی تھی۔ ان کی چھوٹی بیٹی کا نام تبسم ہے اور اس کی عمر تقریباً 10 سال ہے۔ ماموں اور مامی گھر میں اکیلے تھے۔ میں باہر دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا تو مجھے وہاں پر 2 گھنٹے لگ گئے۔ میں واپس گھر آیا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ پھر میں دیوار پھلانگ کر اندر گیا تو اندر مجھے عجیب طرح کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ماموں اور مامی اپنے کام میں مصروف ہیں، لیکن میرا دل کیا تھا کہ میں وہ کام دیکھوں اور پھر مجھے تجربہ بھی نہیں تھا کہ وہ کام کس طرح کرتے ہیں۔ میں نے باکا سا پاؤں دبا کر ماموں کے کمرے کی طرف منہ کیا اور کھڑکی پر جا کر دیکھنے لگا۔ سیڑھیاں اوپر کو چڑھتے ہوئے ماموں کا کمرہ تھا اور وہاں پر کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ اس سے صاف منظر دکھائی دیتا تھا۔ میں کھڑکی پر جا کر کھڑا ہو گیا تو اندر جو منظر دیکھا وہ بہت ہی مزیدار تھا۔ وہ منظر دیکھ کر میں تو بند بے ہوش ہونے لگا تھا اور مجھے خبر نہیں تھی کہ میں کس دنیا میں کھو گیا تھا۔ اب وہ منظر دیکھنے کے بعد مجھے یہ کھیل دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی اور اکثر ہی جب ماموں اور مامی اپنے کمرے میں موجود ہوتے تو یہ کھیل دیکھنے کے لیے کھڑکی پر چلا جاتا تھا، اور اکثر ہی جب ماموں اور مامی اپنے کمرے میں موجود ہوتے تو یہ کھیل دیکھنے کے لیے میں کھڑکی پر چلا جاتا تھا۔ میرا روز کا معمول تھا۔ ایک دن میں اس کھیل کو دیکھتے ہوئے اس قدر مشغول تھا کہ ماموں اور مامی اپنا کام کر کے باہر آ گئے تھے۔ مامی جب باہر آئے تو میں کھڑکی کے اوپر ہی کھڑا تھا۔ مامی نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے کان سے پکڑ لیا تھا۔ میں مامی سے معافی مانگنے لگا تھا تو مامی مجھے ڈانٹنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ ابھی تمہارے ماموں کو بتا دیا تو تمہاری شامت آ جائے گی۔ میں نے مامی کو کہا تھا کہ مجھے بھی اس چیز کی کمی ہے اور میں بھی آپ کا کام دیکھ دیکھ کر بہت اداس ہوں، میرے ساتھ بھی کریں۔ مامی میری اس بات پر حیران ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ شرم کرو، میں تمہاری مامی ہوں اور مامی کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ میں مسکرانے لگا تھا اور کہنے لگا تھا، مامی میں تو مذاق کر رہا ہوں اور ماموں کا رشتہ عظیم ہوتا ہے۔ لیکن مامی کہنے لگی، اگر تم کہتے ہو تو میں تمہارے لیے کسی لڑکی کا بندوبست کرتی ہوں۔ میری ایک دوست ہے، وہ شادی شدہ ہے اور اس کا خاوند باہر ہوتا ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہو۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ مامی نے میرے لیے ایک لڑکی کا بندوبست کر لیا تھا، کیونکہ میں نے مامی سے جو فرمائش کی تھی وہ کافی حیران کن تھی۔ مامی مجھے اپنی ایک دوست کے پاس لے گئی تھی، وہ بھی ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تو مامی اسے کہنے لگی، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بہت خراب ہونے لگا ہے، اسے سدھرنے کا موقع دو۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی تھی، کیونکہ میں 18 سال کا نوجوان لڑکا تھا اور کافی لڑکیاں میرے اوپر مرتی تھیں، لیکن مجھے وہ تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح کرتے ہیں، اس لیے مامی مجھے اپنی اس دوست کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میں وہاں پر تقریباً 2 گھنٹے رہا تھا۔ مامی کی اس دوست نے مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا اور مجھے کافی سکون ملا تھا۔ اب میں تو مامی کی اس دوست کا عاشق ہو گیا تھا اور گھر کو چھوڑ کر وہاں چلا جاتا تھا
صبح میں اسکول جاتا تھا اور اسکول سے واپسی پر بیگ گھر پھینکتا اور مامی کی اس دوست کے پاس چلا جاتا۔ مامی کی وہ دوست بھی میرا کافی خیال رکھتی تھی اور میرے لیے کافی اچھا کھانا بناتی تھی۔ میں کھانا کھا کر اس کے ساتھ وہ کام کرتا اور خود کو سکون دینے کے بعد میں گھر آ جاتا تھا۔ مامی مجھے اس کے بارے میں پوچھتی تھی تو میں مامی سے کہتا تھا کہ میں آپ کی دوست کو راضی رکھتا ہوں۔ مامی بھی راضی رہنے لگی تھی اور مامی ماموں کے ساتھ وہ کھیل کھیلتی تھی۔ میں مامی کی دوست کے ساتھ کھیل کھیلتا تھا۔ اس طرح ہم دونوں اس کام میں مشغول رہتے تھے۔ ماموں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ مامی نے مجھے کاموں میں لگا دیا ہے۔ اب میں شادی کے قابل ہو گیا تھا اور مامی ماموں سے کہنے لگی تھی اب اپنے بھانجے کی شادی کروا دو، اب یہ جوان ہو گیا ہے۔ لیکن ماموں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ مامی نے میرے کپڑے ماموں کو دکھائے اور ماموں بھی راضی ہو گئے تھے کیونکہ ماموں کو پتہ چل گیا تھا میرے کپڑوں پر کچھ لگا ہوا تھا، تو اب وہ میری شادی کرنے کے لیے مان گئے تھے اور تقریباً 1 سال کے اندر ہی ماموں نے میری شادی کروا دی تھی اور 18 سال کی عمر میں شادی شدہ ہو گیا تھا۔ اب میں پڑھائی بھی کرتا تھا اور ساتھ ساتھ ایسے کاموں میں بھی پڑا ہوا تھا، لیکن اب میں پاک محبت کرتا تھا اور اپنی بیوی کے پاس ہی جاتا تھا، اس لیے میں نے مامی کی اس دوست کو چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔